بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی بٹھائے بیٹھی تھی اور اس کی ہدایات کے مطابق ہاتھ میں پکڑی لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے درکار ہوتے ہیں اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیہ کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی خاتون سے یہ کہانی گری سیکھی تھی۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی نا؟ عبد الرحمن کی تو قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہارے کی عادتیں بگاڑ رہا ہے۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے ڈھیلی ڈھالی چوٹی آگے کو باندھ رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے اور وہاں بہاریں تمہارے لیے کچھ خرید کر رکھ چکی ہے۔ اسے لگا اس دن اس نے تم سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ اچھا، کیا خریدا بہارے نے؟ ایک ریشمی سکارف۔ مگر میں تو سکارف نہیں لیتی سر پہ۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تمہیں پتا عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا 10-11 سال کی، تب مجھے سکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے کیونکہ انہیں ایسے میں بہت اچھی لگتی تھی۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا تھا مگر میں تیسرے روز ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ تب میرا سکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں سکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ کس کو؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کی جانب دیکھا اور کہا، ہاں تم سکارف میں کس کو اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو اور خود کو اور اللہ کو۔ ہو سکتا ہے تم اللہ کو اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہو۔ تم نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا نا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیو قدہ میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں۔ اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ واک آتی ہیں نا تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھتی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی ایسے سمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پہ نکلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں آج چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج غروب ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال اندھیری آندھی ہر جانب ہوگی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی سکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں۔ میدان کے عین وسط میں کھڑے اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں وہاں اکیلی کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں، حیا اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا نا۔
یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی تم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. یہ تو میری امانت تھی نا. پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کروائے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چنا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالات کے بہت جوابات سوچے مگر مجھے کوئی مطمئن کر دینے والا جواب نہیں ملا. روز صبح اسکارف کر لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے بھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان والا راستہ اختیار کر لوں. مگر پھر مجھے آخری عدالت یاد آتی ہے اور تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں اور دوسرے میں وہ جس میں میں رب کو اچھی لگتی ہوں. میرا پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا. تم نے پوچھا تھا نا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں؟ اس لیے لیتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں. لڑکیاں نا سمندر کی مانند ہوتی ہیں، سمندر کی ریت کی مانند. عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تک روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے. لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے. جوہری اس ایک موتی کے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں ڈال کر محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے. دنیا کو کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا. وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا ہی نہیں سکتا. کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغیاں کو دانا ڈالتے، اور اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی. وہ عائشہ کے بتائے گئے دو کو کبرا بہلو کے دو سے جمع کر کے دیکھتی. جواب 4 کے بجائے 400 نکلتا. اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا کہ کب وہ فون کرے گی اور وہ اپنے پتے پھینکے. کھیل پاشا نے شروع کیا تھا نا، لیکن اسے ختم اب حیا کرے گی. چند روز بعد نا اسے موقع مل گیا. فون کی گھنٹی بجی نا، تب وہ اوپر اسٹڈی میں تھی اور اس نے کارڈلیس اٹھا لیا. ہیلو حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ. آپ کیا کر رہی تھی؟ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی. کہیں تو سناؤں؟ جی سنا دیجیے. 3 سال پہلے کی بات ہے. انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر ماں اور بھائی کے ساتھ بیوک ادا آیا تھا. اس کا بھائی ادا میں ایک بہت بڑے ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے. نوارت بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے. بظاہر اسے اپنے بھائی سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے. وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہوتے ہیں. پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر در حقیقت وہ کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لیکن اس سے باس پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے. یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بار رسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا. سو اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں. میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دماؤں تو چنٹی بھی کاٹ لیتی ہے. بہت احسان فراموش لڑکی ہو،
تمہیں بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ میں پرسوں نا بیو کدہ واپس آ رہا ہوں. تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا. سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا. میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ میں نے ابھی نہیں کیا. اللہ حافظ. اور اب وہ نا میجر احمد کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا. اس رات سونے سے قبل نا عائشہ نے اس سے ایک بات پوچھی تھی حیا سے، اور اس نے نیند میں ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا اور بولی کچھ نہیں. سوال جانتے ہیں کیا تھا؟ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ میں بتاؤں، تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو. وہ یہ کہہ کے لیٹ گئی تھی اور حیا نے بھی اپنی بوجھل ہوتی ہوئی آنکھیں بند کر لی تھیں. پھر صبح فجر کے قریب جب اذانیں ہو رہی تھیں تو بہارے نے کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا. اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی. مجھے نیند آ رہی ہے. نہیں نہیں، اب تو جانا پڑے گا. یہ ٹارچر تم بھی سہو، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اٹھو، جلدی اٹھو. یہ سب کہہ کر نا وہ خوشی سے اچھلتی اور کودتی رہی اور تیار ہوتی رہی کیونکہ آج حیا بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی. اور اب حیا کمبل اتار کر پھینک چکی تھی. اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد ہوتی تو وہ کیمپس میں بھاگ بھاگ کے تیاری کر رہی ہوتی ہے. اس نے آج نا لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا تھا جو ایک دفعہ جہاں کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی. پھر اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی. بہار یکم میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے کہ اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا پرفیوم نہیں لگاتی. تم یہ باڈی سپرے لگا لو مگر پرفیوم نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سی خفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا. اب وہ حلیمہ آنٹی کے لان میں بیٹھی تھی. وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے، اور وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ دی اور اب دائرے کو بڑا کر دیا. حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی. وہ تینوں ساتھ بیٹھ گئی. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کرت کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پہ جالی والی ٹوپی پہنی تھی، اور باقی بچے خاموشی سے اس کو سن رہے تھے. آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنے قابل ستر اعضاء کو حفاظت میں رکھیں. حیا جمائی روکتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. ایک دم سے گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. کمسن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا. ہر سو ایک سحر طاری تھا. حیا نے بے اختیار سر پر اوڑے دوپٹے سے کان ڈھکے جس میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو یہاں کے سیپ سے نکلے تھے نا. بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا اور تیسرا موتی حیا نے سنبھال کے رکھ لیا تھا. اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گروانوں پہ ڈالے رکھا کریں. کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا. اس کا شفون کا دوپٹہ سر پہ تو تھا مگر گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا. قدرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے لپیٹا اور اس وقت سوائے حکم ماننے کے سے کوئی چارہ نظر نہیں آیا.
کیونکہ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر اس کو ذہن سے جھٹکا جا سکے. یہ حکم تو آسمانوں سے آیا تھا نا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا ہے. اب ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا اور حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا قرآن سامنے کیے طاؤس پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس کے نور کی مثال ایک طاقت کی طرح ہے جس میں چراغ ہے. چراغ فانوس ہے. فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے. وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی اور نہ مغربی. قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے گا، اور اگرچہ اسے آگ بھی نہیں چھوئی ہو. نور ہے اوپر نور کے. اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں. پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پکارتا ہے. پھر اللہ اس کو اس کا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. نیلا آسمان اندیکھی مشلوں سے روشن تھا. چاندنی کی مشلیں وہاں روشن نہیں تھی، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے. یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے. پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر ہے، اس کے اوپر ایک اور بادل ہے. ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے وہ بھی نہیں دکھتا. اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور. بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی. دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں واپس اپنے اندھیروں میں. کلاس کا وقت ختم ہوا، سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئیں. صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے. بچے اٹھ کر جانے لگے. حلیمہ آنٹی ان کی طرف آ ہی رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی تھی، کہیں بہت اندر گم اپنی ذات کے اندھیروں میں. اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل. اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا. اور جس کا نہیں بنایا نا اللہ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور. وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ بالکل اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی. ہوٹل گرینڈ بیوقدہ کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا. جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی. ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا، اور وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا. دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی. اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا. البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا. جب وہ تازہ ازمیر چھوڑ کر استنبول آئی تھی نا، ترکی کا ایک شہر ہے ازمیر، اس کو چھوڑ کر وہ استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی. تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی وہ. مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا. اس نرم صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب ہوٹل گرینڈ کتنا بدل چکا ہے نا. اس کا پچھلا باس بہت خوش اخلاق، سادھلو انسان تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی. وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا تھا. اس کے حلیے سے اگر کوئی اس کو دیکھ لے تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ وہ اس ہوٹل کا مالک ہے. پھر وقت بدلتا گیا. دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھی اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی تھی. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور آفس عبد الرحمن پاشا کی دسترس میں چلا گیا. عبد الرحمن پاشا کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کر گیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی جان ہی نہیں سکی تھی. وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنی اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی.
اسے عبد الرحمن پاشا کے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا تھا کہ اے آر پی نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہے جو اس کے معاملات سے باخبر ہوتی ہے، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ چند ماہ پہلے اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیا؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ اے آر پی کی تختی لگی ہوئی تھی، اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ دروازے کی نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ دروازے کے نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز، اتنا شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے اس کا انٹرکام کی گھنٹی بجتی اور اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمت، برنگ می اے کافی۔ اپنے بھاری باروب انداز میں اس نے فون کہہ کر رکھ دیا اور اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائی، اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک سر۔ تھینکس۔ عبد الرحمن نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایشٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سارے ٹکڑوں کے اوپر ایک اور ٹکڑا گر گیا۔ پاشا کے متعلق وہ ایک بات جانتی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ سر آپ کچھ اور لیں گے؟ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لو۔ اس نے میز کے دوسری جانب رکھی ہوئی کرسی کے کندھوں پہ ڈلے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے گرے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا، اور اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ یس سر۔ دیمت نے کوٹ اٹھایا اور وہ باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی کافی جو کہ دور رکھی ہوئی تھی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت، کسی غیر ملکی کو ترک سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ سر اگر کوئی غیر ملکی ترکی میں رہ رہا ہے تو وہ یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہے۔ اسے جس کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مطلب ہسبینڈ وغیرہ کی، تو تب اس کشش کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ کیسے؟ سر کوئی اپنے شوہر کو تبھی چھوڑتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے، شدید بدگمان ہو۔ بغیر عورت اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ وہ کیوں کسی بھی کی بات پہ یقین کر لے گی؟
جی سر، کسی دوسرے کی بات پہ وہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سب اپنی بیوی کو کہے، وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن سکتی ہے۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ اب عبد الرحمن کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے سامنے اپنے کسی بدعمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ آدمی اپنے بدعمل کی داستان نہیں سنائے گا، وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بناتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے پیش نظر اس کو پیش کیا جائے تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور اس کے چہرے پہ جو پریشانی تھی نا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا نا، وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر آیا، وہ مسرت سے اٹھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام ہے، مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا تھا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا، اور پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا یہ بات۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہوئی تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر سٹائل بہت اچھا ہے دیمت۔ عبد الرحمن نے اس کے عقب سے اس کو پکارا، اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کا ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا، پھر اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ تھینک یو سر۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ دیمت تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کروائی تھی۔ ہاں، جو اناتولیا کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی تھی اور ایک دم سے اسے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھہ گئی۔ اناتولیا کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی، وہ بھی بدنام زمانہ میگزین۔ صرف اناتولیا میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جاتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ جگہ، وہ شہر، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے خاندان، اس کے دوست، کبھی بھی اس میگزین یا ان چند کاپیز کا علم نہ ہو سکا انہیں۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن گیا ہوگا، یا شاید دنیا سے ہی دور ہو گیا ہوگا۔ پھر عبد الرحمن کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ وہ دونوں ہاتھ سے سر کو پکڑ کے بیٹھی تھی اور اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ اگر اس نے یہ گفتگو کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، اس کی زندگی سب تباہ ہو جائے گی۔ بلیک میلر۔ آج اس سے علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ بند دروازے کے اس پار کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا، اور ایک نمبر پہ آ کر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ وہ اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہی ہو جاتی جیسے وہ سوچ رہا تھا تو
اس نے اس نمبر کو مسکرا کر دیکھا اور اس پر ایک پیغام لکھا: میں انڈیا سے واپس بیو کدا آ چکا ہوں، کیا مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد ہی اسی نمبر سے جواب آیا: جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محظوظ سا ہوتے ہوئے ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی کا پیغام لکھنے لگا کہ میں جہنم بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کون سا ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کہی تھی، وہ اسے نہ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔